آج اس زمانے میں تو بہت آسان ہو گئی بات کو سمجھنا. کل تک یہ ہوتا تھا کہ ہمیں امام بارگاہ جانا پڑتا تھا, ہم جا کر کے وہاں مجلس پڑھتے تھے, آپ آ کر کے وہاں مجلس سنتے تھے, اپنے گھروں سے نکلتے تھے. اسی شارجہ میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنی لمبی لمبی لائن لگی رہتی تھی, آدھے کلومیٹر کی لائن, گرمی میں انسان چیکنگ کے لیے کھڑا ہوا ہے تاکہ ہم مجلس میں چلے جائیں, ہمیں پہلے سے مجلس مل جائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ مغربین کی نماز میں اذان خانہ پر ہو گیا, لوگ اندر نہیں آ سکتے تھے جب ام الخنور مجالس ہو رہی تھی. اس طرح کے واقعات پیش آئے. کل تک یہ کرنا پڑتا تھا, وہ خدا ہمیں امام بارگاہ آنے پر جزا دے رہا تھا. توجہ کیجئے گا, وہ خدا ہمیں امام بارگاہ آنے پر جزا دے رہا تھا, وہ زحمتیں اٹھانے پر جزا دے رہا ہے. آج اس کورونا کی وجہ سے جو یہ منحوس وائرس, سازشی وائرس, اگر امام بارگاہیں بند ہو گئیں اور ہم وہاں پر نہ جا سکے تو جزا تو اسی خدا کو دینا ہے. توجہ کریں, ثواب تو اسی پروردگار کو دینا ہے. کہ گھبرانا نہیں کہ ہم عزاداری نہیں کر پا رہے. عزاداری امام بارگاہوں میں جانے کا نام نہیں ہے. عزاداری روڈ پر جلوس لانے کا نام نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے عزاداری کا. جب حالات سازگار ہوں تو روڈ پہ جلوس لے کر کے آ جاؤ, یہ عزا کا طریقہ ہے. جب حالات بہتر ہو تو امام بارگاہ میں آ جاؤ, یہ عزا کا طریقہ ہے. جب حالات صحیح ہو تو سڑکوں پر آ جاؤ, یہ عزاداری کا طریقہ ہے. تعزیے اٹھا لاؤ, باہر آ جاؤ, تبرکات نکال لو, یہ عزاداری کا طریقہ ہے. لیکن اگر حالات ایسے نہ ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ عزاداری نہیں کر پا رہے. نہیں, عزاداری روڈ پہ آنے کا نام نہیں ہے, امام حسین کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. عزاداری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم روڈ پر آ جائیں, عزاداری صرف یہ نہیں ہے امام بارگاہوں میں آ جائیں. نہیں, دشمن کی بھول یہی ہے, دشمن کی بھول یہی ہے. 1400 برس سے اسی غلطی میں مبتلا ہے کہ اگر ہم نے امام بارگاہیں بند کر دی تو عزاداری ختم ہو جائے گی, اگر ہم نے روڈ پر نہیں آنے دیا تو عزاداری ختم ہو جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. 1400 برس سے پوری سلطنتیں اسی پر لگ گئی, لیکن یہ ختم ہوئی یا نہ ہوگی جب تک کائنات میں ایک حسینی باقی ہے. جب تک کائنات میں ایک حسینی باقی ہے یہ عزا ہوتی رہے گی. توجہ کیجئے, اور حسینیت کو کائنات سے ختم نہیں کیا جا سکتا, کسی ماں کا وعدہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. عزاداری ہوتی رہے گی. کل تک امام بارگاہوں میں جاتے تھے, خدا ہمیں جزا دیتا تھا. کل تک سڑک پر جلوس لاتے تھے, خدا ہمیں جزا دیتا تھا. مولا ہم سے راضی ہوتے تھے. آج نہیں ہو پائے گا. اپنے گھر میں بیٹھ کے سنیں گے, خدا وہی ثواب دے گا. اگر ہم خدا کے لیے کر رہے تھے, اپنے گھر میں بیٹھ کے ماتم کریں گے. کل تک 10 لوگوں کے درمیان ماتم کر رہے تھے, آج اکیلے گھر میں ماتم کریں گے. کل تک ہم 1000 کے سامنے مجلس پڑھ رہے تھے, آج اکیلے پڑھ لیں گے. کل تک ہم دوسروں کے سامنے جا کر کے رو رہے تھے, آج اکیلے میں بیٹھ کر کے رو لیں گے. کل تک ہم دوسروں کے سامنے نوحہ پڑھ رہے تھے, آج اکیلے نوحہ پڑھ لیں گے. پوری دنیا سن رہی ہوگی. عزا خانے بلکہ عزاداری اور عزا خانے گھٹے نہیں ہیں, بڑھے ہیں. اگر کسی گاؤں میں 10 امام بارگاہیں تھی, آج ہر گھر امام بارگاہ بن گیا ہے اس وبا کے آنے کی وجہ سے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد.